अस्सलाम वालेकुम जी। आज दूसरा दिन है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने का, और वो अपने मरकज़ से निकले थे और आज़ादी चौक के अंदर उनका पहला पड़ाव हुआ है। पूरी रात पुलिस के साथ उनकी जो झड़पें हैं वो जारी रही हैं। मॉब इस कदर ज़्यादा है कि पुलिस डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है कि पुलिस जो है वो एक तरफ से पड़ती है और मुजाहिरीन को उठा के वैगनों में, बसों में डालती है और उन्हें फिर दूर कहीं ले जा के छोड़ आती है, या बाज़ औक़ात थाने हवालात में भी बंद कर देती है, और फिर उसके बाद फिर उनकी रिहाई का अमल हो जाता है। ये डायरेक्ट एक्शन नहीं किया जा सकता। नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट हैं, जो उसमें शरीक हैं मुजाहरे के अंदर, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसलिए पुलिस पहले उनको जिसे कहना चाहिए खदेड़ती है। मतलब खदेड़ने का मतलब अलग अलग करती है, छोटे छोटे ग्रुप्स जो है उनको काबू करती है और ले जाती है। इस दौरान पुलिस के साथ क्लैशेस होते हैं जो कि हुए, और अब तक की जो दोनों तरफ से दावे आए हैं उसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं, और वो पुलिस वाले जो हैं वो बुनियादी तौर पे जो जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो उनके ड्राइवर्स ने गाड़ियां भगाने की कोशिश की, और उस गाड़ी के नीचे आके पुलिस की तरफ से भी यही नुक्ता नज़र सामने आया है। और उससे पहले जो था वो लबैक वालों का जो मीडिया सेल जो था वो बहुत एक्टिव था, और चूँकि जो किरदार पिछली दफ़ा 92 टीवी अदा कर रहा था वो इस दफ़ा बोल्ड टीवी अदा कर रहा है, और असाइनमेंट बदल जाती है ना जी, नए बंदे को असाइनमेंट दे दी जाती है। तो सबसे पहले वो जो ऑडियो थी वो जारी की उन्होंने, बोल वालों ने, फिर बोल से उठा के तो लबैक वालों ने उसको प्रोपेगेट किया। हालांकि मेरी नज़र से पुलिस का ये क्लेम नहीं गुजरा कि मुजाहिरीन की वजह से वो पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए हैं या जाँ बहक हुए हैं। जो उन्होंने ऑफिशियली जो जारी किया वो यही था कि वो जनाब जो है वो उसके नीचे आ गए। मुजाहिरीन ने जब हमला किया तो वो भागने की कोशिश की वहाँ से ट्रक वालों ने, तो वो उसके नीचे आ गए। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो मैंने तस्वीर भी देखी हैं और जो फील्ड में लोग थे उनसे बात भी की है, जो अब तक की जो खाकसार की इतलात हैं उसके मुताबिक तो कोई 17-18 के करीब लोग जो हैं उनको बुलेट इंजरीज हुई हैं, बहुत उसके हुए हैं। लेकिन वो जो गोलियां हैं वो उस तरह मारी गई हैं जिस तरह के नॉर्मली ऐसे मुजाहिरीन के ऊपर चलाई जाती हैं कि उनकी टांगों पे गोलियां लगें, और ताकि जान जाने का एहतमाम कम रहे। लेकिन मैं उन गोलियों को पहले कर लूँ फिर उनकी तरफ आता हूँ। लेकिन अगर वो गोली जो है वो ज़मीन पे लगती है तो ज़मीन पे लग के ऐसे रिफ्लेक्ट हो के लगती है तो वो इतनी नहीं होती कि वो जान ले सके। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो 4 अफराद जो हैं उनके अब तक के शहीद होने की इत्तला है लब्बैक वालों की तरफ से। ठीक है, पहले 2 अफराद जो थे उनके शहीद होने की इत्तला जो थी वो चबुर्जी और MAO कॉलेज के दरमियान आ गई थी, और 2 जो हैं वो आज़ादी चौक में जहाँ पे जाके इस धरने ने क़याम किया है रात का, उस पे थी। तो इसका मतलब है कि उनकी तरफ से 4 की तस्वीर भी जारी की गई हैं, और 4 जो हैं उनके नाम भी जारी किए गए हैं। अफवाहें बहुत हैं मार्केट के अंदर, इसलिए हमने देखा कि आज सुबह अखबारात जो आए हैं उनके अंदर अगरचे ये खबर ही गायब है ज़्यादातर के अंदर, लेकिन जिन अखबारात ने ये खबर दी है उन अखबारात के अंदर भी जो हैं जाँ बहक शहीद होने वाले अफराद की जो तादाद है वो बयान नहीं की गई, क्योंकि ज़ाहिर है कि उस वक्त डेवलपिंग स्टोरी थी। अब सुबह के वक्त ये दोबारा इस्लामाबाद जाने की कोशिश करेंगे या पिंडी जाने की कोशिश करेंगे, रास्ते में तो पिंडी आता है। लेकिन पुलिस का ये जो है, जब जैसा कि हमने आपको कल बताया था सीनियर सहाफ़ी जनाब आसफ चौधरी साहब के रेफरेंस से, कि IG पंजाब का ये कहना है कि कम वक्त में जो कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर इनको आज़म इस्लामाबाद नहीं होने दिया जाएगा, और वो अपनी बात के ऊपर कायम है। और पुलिस ने आज़ादी चौक से आगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत करनी है। तो आज का दिन जो है
وہ اس حوالے سے کافی خطرناک رہے گا۔ 4 افراد TLP کے اپنے دعوے کے مطابق اب تک شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 2 پولیس والے جو ہیں وہ اپنی پولیس وین کے نیچے آ کے ہی اپنی جان سے گزر گئے ہیں۔ افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے اور دونوں طرف سے جذبات جو ہیں جو کل بھڑکے ہوئے تھے، امید ہے کہ اب جو ہے وہ ہوگا۔ مظاہرین تھکے ہوئے ہیں، رات کو نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے، ساری رات پولیس نے ان کو جگایا ہے۔ پولیس کی فورس تو نہیں آ جائے گی آج، اور جو ہے وہ لیکن مظاہرین وہی ہیں، اور ظاہر رات کی نیند نہ پورے ہونے کے باعث مزمحل بھی ہوں گے۔ آج صبح جب ان کی قیادت کا آزادی چوک میں لگا ہوا جو سٹیج تھا اس کے اوپر ہم نے دیکھا تو ان کے چہروں کے اوپر بھی رات جگے کے جو اثرات تھے وہ کافی زیادہ نمایاں تھے، اور اس لیے آج جو ہے مطلب کہ بہت زیادہ ایکسٹریم کلیشز ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر نیند پوری نہ ہو تو بلڈ پریشر بھی ہائی ہوا ہوتا ہے، اور اس ایسی صورت کے اندر بندہ جو ہے وہ جلدی مرنے مارنے پہ اتر آتا ہے۔ ایموشنلائز کرنے کی یا ان کے جذبات بھڑکانے کی یا ان کو اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کی زیادہ تر تقاریر نہیں کرنا پڑیں گی، اور یہ ہو جائے گا سارا کچھ۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ انفارچونیٹ صورتحال۔ کچھ احباب نے یہ توجہ دلائی کہ ہم نے پورا واقعہ بیان نہیں کیا، ہم کرنٹ واقعات کے اوپر سٹوری کر رہے تھے، اگر ان کو برا لگا تو ہم اس کو دہرائے دیتے ہیں کہ پس منظر اس کا یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کو نظر بند کیا گیا تھا۔ نظر بند انہیں اس وقت کیا گیا جب وہ حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے اوریہ مقبول جان صاحب کے گھر جا رہے تھے۔ اوریہ صاحب جو ہیں وہ بابا جی رضوی صاحب کے لیے ایک خاص بابا جی رضوی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، اور اس لیے سعد نے بھی مطلب کہ سعد صاحب نے بھی ان کو جو ہے وہ بابا جی کا قریبی ہونے کے باعث ان پہ اعتماد کیا، اور وہ جب وہاں پہ پہنچے تو جنہوں نے مذاکرات کرنے تھے ان کے ساتھ وہ نہیں آئے، تو سعد صاحب نے ایک جنازہ پڑھانا تھا، وہ جو تھے وہ انہوں نے اجازت لی کہ میں جنازہ پڑھا کے واپس آ رہا ہوں، تو آپ وہ لوگ آ جائیں تو ان کو روک رکھیے گا، میں واپس آ رہا ہوں۔ تو جب سعد صاحب جو ہیں وہ جنازہ پڑھانے گئے اور وہاں سے واپس آنے لگے تو وہاں سے ان کو جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے ان کی نظر بندی کے احکامات دیے اور ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ ایک نظر بندی ہوتی ہے قانون کے مطابق، اور پھر دوسری نظر بندی ہوتی ہے قانون کے مطابق۔ تیسری کی ایکسٹینشن کے لیے، تیسری نظر بندی کے پیریڈ کے لیے حکومت کو باقاعدہ دلائل دینا پڑتے ہیں، تو وہ حکومت نے دلائل نہیں دیے، حکومت کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے ان کی نظر بندی کے، تو لہٰذا ان کو رہا کرنا تھا۔ لیکن جب وہ ان کو رہا کرنے کے احکامات، یہ ریویو بورڈ ہوتا ہے، یہ عدالت کے ہائی کورٹ کے ججوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کو ریویو بورڈ کہتے ہیں۔ ریویو بورڈ نے ان کی کہا کہ جی ہم مزید نظر بندی نہیں جاری کر سکتے۔ اگر مزید نظر بندی جاری نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب ہے اب ان کی رہائی ہونی ہے۔ حکومت اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی سپریم کورٹ، حالانکہ اس کے خلاف اپیل میں انٹرا کورٹ اپیل میں بھی جایا جا سکتا تھا، ہائی کورٹ میں ہی نہیں گئی، سپریم کورٹ گئی۔ سپریم کورٹ نے وہ جو اپلیکیشن تھی وہ اٹھا کے حکومت کے منہ پہ ماری اور کہا کہ جناب آپ وہیں پہ ہی جائیے اپیل کے اندر، انٹرا کورٹ اپیل۔ اور یہ 2 ججوں پہ مشتمل جو ہوتا ہے، جس کو ہم ڈویژن بینچ کہتے ہیں، بعض لوگ ڈبل بینچ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن جو اس کا قانونی نام ہے وہ ڈویژن بینچ ہے، تو ڈویژن بینچ کے سامنے پلیس ہونی تھی۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں معلوم یا نامعلوم وجوہات کی بنیاد کے اوپر وہ ڈویژن بینچ تشکیل نہیں دے رہے، کیونکہ بینچ تشکیل دینا جو ہے اور اس کے سامنے کیس رکھنے کے احکامات صادر کرنا، یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اور اسی طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا حق ہوتا ہے، حق نہیں ہوتا بلکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ اس کا فرض ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا بلکہ اس کے اختیارات ہوتے ہیں کہ کون سا بینچ کون سا کیس سنے گا، کون سا مقدمے کی سماعت کرے گا، یہ طے کرنا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کام ہوتا ہے، جو وہ رجسٹرار کے ذریعے، بھلے وہ سپریم کورٹ کا ہو یا ہائی کورٹ کا، اس کے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ ابھی تک وہ بینچ ہی تشکیل نہیں پایا جس کی بنیاد جس کے سامنے سعد رضوی صاحب کا کیس رکھا جانا ہے۔
میں نہیں کہہ سکتا، میں تو ایسے چھوٹا سا آدمی ہوں اور ایسے مجھے توہین عدالت میں کوئی نہ طلب کر لے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو پورا سین کریٹ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، وہ آپ ماشاءاللہ خود عقل مند ہیں، طے کر لیجئے. یا کوئی بندہ جو ہے وہ حالات کو اس نہج پہ لے جانا چاہ رہا ہے یا خراب کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہے. اب دیکھیے نا، جب یہ سعد رضوی کے لوگ یہاں سے چلے ہیں تو ان کا مطالبہ تو صرف سعد رضوی کی رہائی تھا. تو شیخ رشید صاحب جاتے جاتے ان کو بتا گئے نا کہ تم نے فرانس کے سفیر کا بھی مطالبہ کرنا تھا اور یہ بھی کرنا تھا اور وہ بھی کرنا تھا. تو اب ان کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا بہرحال یہ اس کا پس منظر ہے کہ وہ کیس ٹیک اپ ہو اور ہائی کورٹ کا جو ڈبل ڈویژن بینچ ہے، ڈویژن بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے اور سماعت کر کے اگر ان کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے اور کوئی بھی پولیس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو ان کی رہائی کے احکامات صادر کرے. لیکن یہ کام نہیں ہو رہا اور اس کی بجائے خون بہہ رہا ہے سڑکوں کے اوپر. تو اگر ادارے اپنا کام نہ کر رہے ہوں تو اسی طرح عوام جو ہے وہ بے موت ماری جاتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.